اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور دونوں نے دروازے کے پاس کی عورت کے میاں کو کھڑا پایا. بولی جو کوئی آپ کی اہلیہ کے ساتھ بات ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے بند کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے. آپ نے جواب دیا کسی نے برے کام پر میری منت اور سماجت کی کہ عورت کے خاندان کے ایک شخص نے آ کر کہا اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچی ہے. پھر جب اس کے درمیان نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو بولا کہ یہ تو عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے. واقعی تمہاری مکاریاں زبردست ہے یوسف, تم اس بات سے درگزر کرو. اے عورت تم بھی اپنے گناہ سے توبہ کرو, سچ مچ تم خطا کار ہو. سو راز چھپانے کا مشورہ دیا اور عورت کو تنبیہ کی. یوسف کو اس بات سے درگزر کرنے کے لیے کہا اس ناگوار بات کا ذکر بھی نہ کرنا, معاف کر دو, اس پہ خاک ڈالو اور ظاہر نہ کرو. اور بیوی کو بھی حکم دیا کہ اس شرمناک حرکت سے توبہ کر لے, آئندہ ایسی حرکت مت کرے. عزیز مصر نرم طبیعت کا اور اچھے اخلاق کا آدمی تھا. اسے معلوم تھا کہ عورت کمزور ہے اور گناہ کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے. اسے معذور سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے ہوئے بھی اس پہ صبر کرنا جو کہ مشکل ہے, پھر بھی اس نے صبر سے کام لیا اور اس کو تنبیہ کی اور اسے معاف کر دیا. شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی عورت جنسی بھوک مٹانے کے لیے اپنے نوجوان غلام کو بہلاتی پھسلاتی رہتی ہے. اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت گھر کر کی. ہماری رائے میں سچ مچ ایک کھلی غلطی پر ہے. پھر جب اس نے ان کی یہ چہمگائیاں سنی تو اسے بلوایا اور ان کے لیے ایک محفل منعقد کی اور ایک کو چھری دے کر یوسف کا ذرا ان کے سامنے تو نکلو. پھر جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو بڑا جانا اور اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی ہاشا اللہ, یہ بشر تو ہرگز نہیں لگتا, یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے جواب دیا یہی تو وہ ہے جن کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہا کرتی ہو. میں نے اپنی حاجت بارہ پوری کرنے کے لیے انہیں ہر چند جلایا پھسلایا مگر یہ سچ بچتے ہی رہے. اگر یہ میرا حکم نہیں مانیں گے تو یقیناً قید کر دیے جائیں گے اور بڑے بے عزت ہوں گے. یوسف نے دعا مانگی ہے میرے رب, جس کام کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانے ہی میں محبوب ہے. اگر تو ان کی چالیں مجھ سے دور نہیں فرمائے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور نادان بن جاؤں گا. پھر ان کے رب نے ان کی دعا سن لی اور ان سے عورتوں کی چالیں ہٹا دی. بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور بڑے علم والا ہے. عزیز مصر کی بیوی کی محبت کی داستان جب مصر کے گھر سے نکل کے ہر گھر میں پھیل گئی تو انہوں نے ظاہری بات ہے عزیز مصر کی بیوی کو برا بھلا کہا کہ کتنی ناسمجھ ہے, غلام کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا ذلیل و خوار کر رہی ہے. عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ باتیں سنی تو سب کو انوائٹ کیا, ایک مجلس منعقد کی, سب کے ہاتھ میں چھریاں دی, پھل رکھا اور کہا جب میں کہوں تو اس وقت پھل کاٹنا. اور ساتھیوں نے کہا پھل کاٹو, اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسن دیا تھا کہ وہ حیران رہ گئی. تو پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور خبر تک بھی نہ ہوئی, اور جو نظروں سے جب وہ اوجھل ہو گئے تب تکلیف کا احساس ہوا. یہ یوسف علیہ السلام کے جمال کا ایک ادنا سا کرشمہ تھا. تو پھر میزبان خاتون بولی اب بتاؤ کیا کہتے ہیں. معراج والی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر میں یوسف کے پاس سے گزرا. آپ نے فرمایا کہ یوسف کو آدھا حسن عطا کیا گیا. چنانچہ ان عورتوں کو عزیز کی عورت نے جواب دیا بھلا کون ایسا شخص ہوگا جو میرے یوسف کے حسن و جمال اور ان کے چاند جیسے رخ انور کے آب و تاب اور کمال کو دیکھ کر ان سے محبت نہ کرے. اس لیے اگر مجھے ان سے محبت ہوئی تو میں محبت میں حق بجانب اور معذور ہوں. سو بے حیائی کی زندگی سے یوسف علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو جیل کو ترجیح دی. آپ عورتوں کے پھندوں سے گھبرائے اور اپنے مقدس ہاتھ اللہ کے آگے پھیلا دیے. کہا اے میرے آقا, عورتوں کے شرمناک ارادوں سے ان کی ان باتوں سے مجھے محفوظ رکھ. اس سے بہتر ہے میں جیل خانے میں چلا جاؤں. مجھے عورتوں کے فریب سے بچا کے رکھ. اے اللہ ایسا وقت مجھ پہ نہ لانا جو میرے لیے باعث سے تنگ اور آر ہو. اگر عورتوں کا فریب مجھ سے دور نہ ہو گیا تو کہ ایسا نہ ہو کہ میں کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانوں جیسی حرکت کر بیٹھوں. اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی. آپ کو عورتوں کے پھندوں سے بچا لیا گیا اور گناہوں سے محفوظ کر لیا گیا. آپ کو کمال عصمت عطا کی گئی. آپ کی روحانیت اور پاکی کی قربانی کہ آپ باوجود بھرپور جوانی کے باوجود خوبصورتی اور نزاکت کے اور باوجود کمال حسن اور جمال کے تکمیل خواہشات کی دعوت کو ٹکراتے ہی رہے. ایک حسن و جمال والی ملکہ آپ کو بلاتی رہی جس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دولت اور ریاست بھی تھی اور یہ لالچ بھی دے رہی تھی, لیکن آپ نے اس کی کوئی بات بھی نہیں مانی اور آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 7 قسم کے لوگوں کو پروردگار عالم اس دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. مسلمان انصاف والا بادشاہ. نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی. وہ شخص جو مسجد سے نکل کر مسجد میں آنے کی دھن میں لگا رہا.
جب تک مسجد میں نہ آ جائے، اور وہ دو شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں، اس کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اسی کے لیے دشمنی کرتے ہیں، وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ دیتا ہو کہ سیدھے ہاتھ کے دینے کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو، اور وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت منصب والی عورت بلائے اور وہ اللہ کے ڈر سے اس کے پاس نہ جائے، اور جس کو خلوت میں اللہ یاد آ گیا اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، یہ سارے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ کچھ دن کے لیے یوسف کو جیل میں بھیج دیا جائے، اور آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل گئے۔ ایک بولا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب میں چھوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے سب پہ روٹیاں لیے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ بولے آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، آپ ہمیں بہت ہی اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کیسے بہت اچھے معلوم ہوئے کہ آپ اچھے ہیں؟ کیونکہ جیل خانے میں بھی آپ کی شرافت، آپ کی پاکدامنی، آپ کی صحافت، آپ کی نیک نامی مشہور تھی۔ آپ ہر وقت بہترین طریقے سے کام کیا کرتے تھے، آپ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، آپ کے معاملے سب کے ساتھ بہترین طریقے سے ہوتے تھے۔ جس دن اللہ کے نبی یوسف جیل خانے میں تشریف لے گئے، دو نوجوان بھی جیل خانے میں آئے۔ ایک تو شاہی ساقی تھا اور ایک شاہی باورچی تھا۔ ساقی کا نام اور باورچی کا نام مختلف کتابوں میں مختلف ناموں سے ملتا ہے۔ ان پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جیل خانے میں یوسف کے اخلاق حمیدہ کا خوب چرچا تھا، سو آپ نے ان سے کہا کہ آپ منہ میں سلجھے ہوئے لگتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ سو خواب کی تعبیر بتا دی یوسف علیہ السلام نے، اور کہا کہ تم میں سے ایک انگوروں کا گچھا نچوڑ ہے تو وہ اپنے آقا کو دوبارہ جا کے انگوروں کی شراب پلائے گا، اور دوسرے کو دیکھا کہ سر پہ روٹیاں جو پرندے کھا رہے ہیں تو کہا کہ اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ فرمایا تمہیں دیے جانے والے کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تم کو خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب ان کی برکت ہے جو مجھ سے میرے پروردگار نے سکھایا۔ میں نے لوگوں کا دین چھوڑ رکھا ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت کے بھی قائل ہوں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمیں یہ لائق نہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ یہ نہ صرف ہم پر بلکہ دیگر لوگوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ نہ قدرے ہی ہیں۔ سو علم تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے جب دیکھیں کہ لوگ آپ کی بات اپنے کسی غرض سے سننے کے لیے تیار ہیں تو اس وقت آپ حکمتوں کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک پیغمبر کا بہترین طریقہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ان دونوں نے آپ سے پوچھنا تھا اپنے خواب کی تعبیر، آپ نے ان سے کہا اچھا ہو بیٹھو اس سے پہلے کہ کھانا آ جائے، یعنی کھانا آ رہا ہے، کھانے سے پہلے میں تمہیں تمہاری تعبیر بتا دوں گا۔ اس طرح وہ بالکل خوشی سے بیٹھ کے، اور آپ نے اس سے پہلے تبلیغ کی، مذہب اسلام کی، اور سارا کچھ انہیں بتایا۔ بعد میں ان کو تعبیر بتائی، کہا اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، کیا علیحدہ رہ رہا بہتر ہے یا اکیلا؟ اللہ جو بڑا ہی زبردست ہے، اسے چھوڑ کر جس کی بھی بندگی کر رہی ہو، یہ صرف ناموں کی ہی کر رہی ہو جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے تجویز کر لی ہے۔ اللہ نے ان کی کوئی سنت نہیں اتاری، حکومت صرف اللہ کی ہے، اس کا حکم ہے، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلانے پہ بحال ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی دے دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن خوابوں کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا۔ وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک، آپ نے اس شخص سے جس کے متعلق رہائی کا خیال ظاہر فرمایا تھا کہا کہ آپ اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ آپ کے مالک سے ذکر کرتا پھر آپ چند سال جیل ہی میں رہیں گے۔ بدعن سنین 9 سے 10 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ بادشاہ بولا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا گئی، اور 7 تر و تازہ بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ معزز درباریوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو۔ بولے یہ پریشان خواب ہے، ہمیں پریشان خوابی کی تعبیر کا علم نہیں، اور ان قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا، وہ بولا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے جانے دو۔
اے یوسف، اے انتہائی سچے یوسف، آپ ہمیں 7 موٹی گاؤں کے بارے میں بتائیے جن کو 7 دبلی گائیں کھا گی، اور 7 ہری بالیوں کے بارے میں، اور 7 خشک بالیوں کے بارے میں بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر انہیں آگاہ کر دوں اور سب کو معلوم ہو جائے۔ فرمایا تم لگاتار 7 سال تک کھیتی کرنا، پھر جس قدر فصل کاٹو اسے بالیوں میں رہنے دینا، اگر ضرورت کے مطابق کھانے کے لیے تھوڑا سا غلہ نکال لینا، پھر اس کے بعد 7 سال انتہائی قحط کے آئیں گے جو اس تمام ذخیرے کو کھا جائیں گے، تو تم نے ان کے لیے پہلے سے رکھ چھوڑا ہے، علاوہ اس قلیل مقدار کے جسے تم محفوظ رکھو۔ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ بولا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یہ جب غلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ساری تعبیر سن کے واپس گئے، اور نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی جس پر عمل کرنے سے آنے والے قحط کے ہولناکیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جب یہ ساری بات بادشاہ نے سنی تو کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بادشاہ بولا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب آپ کے پاس قاصد آیا تو آپ نے فرمایا تم بادشاہ کے پاس جا کر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اصل واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ آپ کاٹ ڈالے تھے، واقعی میرا رب ان کے مکاری خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا تھا جب تم یوسف کو ان کی مرضی کے خلاف بلا پسلا رہی تھی؟ سب نے جواب دیا خاشا اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، میں نے ہی اس سے اس کی مرضی کے خلاف بلایا پسلایا تھا۔ بلا شبہ یوسف بالکل سچی ہیں۔ اس بات کی صفائی سے یہ منشا تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پس غیب اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالیں نہیں چلنے دیتا۔ جب بادشاہ مصر نے یہ حیرت انگیز خواب دیکھا اور اس کو اللہ کے نبی کی زبانی خواب کی تعبیر بتائی کی تو اس کی نگاہ میں آپ کی فضیلت، آپ کی معلومات کی وسعت، آپ کے فن تعبیر میں مہارت اور آپ کے حسن سلوک اور رعایا کی خیر خواہی کا جذبہ خوب کیا، اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اس قدر قابل لائق شخص کا قید خانے میں رہنا اس پر ظلم ہے۔ ایسے شخص کی تو بادشاہ کو سخت ضرورت ہے۔ سو بھیجا گیا۔ جب بھیجا گیا تو آپ نے آگے سے آنے سے انکار کیا اور کہا کہ پہلے میرا معاملہ صاف کیا جائے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ آپ اشرف اور افضل عالی مرتبہ اور کمال صابر تھے، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اگر میں یوسف کی طرح قید خانے میں ہوتا تو میں پیغام ربانی سن کر فوراً قاصد کے ساتھ چلا آتا۔ سو عزیز مصر نے عورتوں کے پاس ان تمام عورتوں کو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی جمع کر کے پوچھا۔ بادشاہ کی غرض یہ تھی عزیز مصر کی عورت جواب دے کہ خیانت کے دن کا واقعہ صحیح کیا ہے جو یوسف کی ان کی مرضی کے خلاف منت سماجت کی گئی تھی۔ عورتوں نے جواب دیا یوسف علیہ السلام بری و ذمہ ہیں، وہ تو بالکل ایک فرشتہ لگتے ہیں۔ اب پورا واقعہ کھل کے سامنے آ گیا تھا۔ یوسف کی مصر کی بیوی نے کہا مصر کی بیوی کا میں نے انہیں اپنی مرضی کے خلاف بلانا چاہا تھا، انہوں نے اس وقت معاملے کی جو نوعیت بتائی وہ بالکل صحیح تھی۔ قاصد واپس کرنے کی وجہ یعنی میں نے قاصد اس لیے واپس کیا کہ بادشاہ پر اور عزیز مصر پر میری بے گناہی کھل جائے، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بادشاہت اور عزت سے زیادہ اپنی نیک نامی ہوتی ہے۔ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی بیوی کے سلسلے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ مومنوں کا کلام یوسف علیہ السلام نبی کا ہے، چونکہ عزیز اور اس کی بیوی مشرک تھے اس لیے کلام عزیز مصر کی بیوی کا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس کے بعد والی آیت میں یوسف علیہ السلام کے قول کا حصہ ہے۔ محض دل میں کسی خیال کا پیدا ہونا باعث عذاب اور ملامت نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے بعد اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کو ایک عورت نظر آئی اور وہ بھلی معلوم ہوئی، آپ فوراً اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کی اور خطبہ دیا اور فرمایا اگر کسی کو کوئی غیر عورت اچھی معلوم ہو تو اپنی بیوی کے پاس آئے کیونکہ اس کے ساتھ بھی وہی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ پیغمبروں کی سیرت انسانیت کے لیے مشل راہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔